بچہ جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ یہ کووڈ انفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے ہی میننجائٹس، تو اس کے بعد اس کو ریسپیریٹری سمٹم ور دا لاسٹ سمٹمز جو اپیئر ہوئے. اب میں اپنے بیسیکلی آج جو میں اس پروگرام میں آنے کے لیے ولنگ ہوئی ہوں، میں 2 باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں. جب میرے بیٹے کا کووڈ پازیٹیو آیا تو ہم سب کے کووڈ کی اسکریننگ ہوئی، جس میں میرے ہسبینڈ کی کووڈ کی اسکریننگ پازیٹیو آئی. دس مین مائی ہسبینڈ از اے سمٹومیٹک کیریئر، ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل ہیلدی عام لوگوں کی طرح گھوم پھر رہے ہیں. وہ ایک نجی ہسپتال میں پیڈیٹیشین ہیں اور اپنے کلینک پہ بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں. ہم اپنے کلینک پہ پورے کووڈ کے پروٹوکول کے ساتھ مریض دیکھتے ہیں. کلینک سینیٹائز کیا ہوا ہے، 1 بائی 1 تمام پروٹوکول لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. مریضوں کو 1 بائی 1 آنے کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ماسک کے بغیر انٹر نہ ہو. لیکن جو 2 مہینے میں ایز اے گائنیکالوجسٹ ہم جو ریزسٹنس فیس کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہن کے آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ماسک پہن کے آتے ہیں، جب میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو ناک پہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ اٹینڈنٹ بھی ہمارے ساتھ آئے گا، اندر آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹنس رکھنے پر بھی کوئی جو ہے وہ راضی نہیں ہے. اگر ان سے کہو اپنی گاڑیوں میں ویٹ کریں اور 1 بائی 1 آئے، کوئی بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میرے بیٹے کو کووڈ انفیکشن کہاں سے لگی، اس کے صرف 2 ہی سورسز ہیں. ایک 2 دفعہ جو اس پورے لاک ڈاؤن میں فور 1 گھنٹے 30 منٹ کے لیے وہ باہر نکلا، مجھے نہیں پتا اس میں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ انکیوبیشن پیریڈ اس کا 2 to 5 to 14 ڈیز ہے، تو کوئی اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ اس کی کہیں ہسٹری نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بینگ اے ڈاکٹر، ہم انسپائٹ آف ٹیکنگ ہم ساری پریکاشنز لے رہے تھے، بٹ سم ویئر کہیں تو کچھ ہوا ہے کہ ہم ایز اے سمٹومیٹک کیریئر وی کیم ان آور ہوم. بچوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے، اینڈ کسی بچے نے ہم سے انفیکشن کنوے کی اور اس کو کووڈ انفیکشن ہو گئی. میرے بچے میں کوئی رسک فیکٹر موجود نہیں تھا. اب میں اس بہاف پہ کچھ باتیں کنوے کرنا چاہتی ہوں، کچھ متس دور کرنا چاہتی ہوں. پلیز اس کو اولڈ ایج کی بیماری مت تصور کیجئے کہ یہ صرف 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوگا. اگر یہ 18 سال 17 سال اور 21 سال کے بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا کے لیے کوئی ایج جو ہے نا وہ مقرر نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں رسک فیکٹر موجود نہیں ہے یہ اس کو انوالو نہ کرے. یہ ایک نئی ڈیزیز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپین کنٹریز بھی اس کی وجہ سے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں. کہیں پر اس پہ قابو پانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کر سکوں. مجھے پتا آپ کیا ودن 76 گھنٹے میں ایک صحت مند خوبصورت 21 سال کا نوجوان آپ کا بیٹا چلا گیا، اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں. اللہ آپ کو اور بھی صبر دے. اور میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز کورونا کو میں جب پڑھتی ہوں کہ کورونا ایک ڈرامہ ہے، کورونا کے بدلے پیسے ملتے ہیں، مجھ سے آج سب کچھ آپ لے لیجئے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے. میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ کوئی لے لے، میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، میرا خواب مجھے واپس کر دے. ایسی بات نہیں ہے، یہ مت ہے. اور ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو مریض جاتا ہے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. آج کل کی پینڈیمک کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز کیپ دا انڈیکس، سسپیشن آف انڈیکس کو ہائی رکھیں. میرے بیٹے میں کورونا کو لاسٹ پہ رکھا گیا، وائرل میننجائٹس انسیفلائٹس کو نمبر 1 اور 2 رکھا گیا. میں کہتی ہوں کورونا کو نمبر 1 رکھیے، پھر میننجائٹس اور پھر انسیفلائٹس کیجیے. پہلے دن کووڈ کا ٹیسٹ بھیجیے، پھر لمبر پنکچر کیجیے. اسکریننگ زیادہ کیجیے. جو مریض جس کمپلینٹ کے ساتھ آتا ہے اس میں کووڈ سسپیکٹ کیجیے. تو یہ والی بات کہ ہر مریض کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کورونا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اے سمٹومیٹک کیریئر ہے. تو اس لیے جو مریض جائے اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی مریض کورونا کا اس پینڈیمک میں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ
ایک اور بات ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپو سینٹر میں رکھا ہوا ہے, آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ہم بالکل ہیلدی ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمیں جانے دیجئے. تو میرے ہسبینڈ بھی تو بالکل اسمپٹومیٹک ہیں, وہ ایک کمرے میں بند ہیں جس دن سے میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ہم صرف فون پہ بات کرتے ہیں, ہم کھانا ان کے کمرے کے آگے رکھ دیتے ہیں, نہ وہ کمرے سے باہر آتے ہیں, نہ ہم بیٹے کی ڈیتھ کے باوجود ہم گلے مل کے رو نہیں سکے. ہم نے اپنے بیٹے کی بریل تمام کووڈ پروٹوکالز کے تھرو کی ہے ہم نے. تو میرے ہسبینڈ از ان آئسولیشن, جب تک ان کا ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا نہ وہ ہم سے ملیں گے اور نہ ہی وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کریں گے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہی ہوں. میرا انیشیل ٹیسٹ نیگیٹو ہے, بٹ آئی شیل ویٹ فار اندر ٹیسٹ کہ میں 10 days کے بعد اندر ٹیسٹ کراؤں. اگر میرا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا تو میں اپنی ڈیوٹی پہ کو جوائن کروں گی. تو ہم لوگ بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل, ہم لوگ جو ہے, ہم دیکھیں میرا ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے یا میرے ہسبینڈ کا, تو ہمیں پھر جانا ہے اور پھر کام کرنا ہے. جیسے جنگ میں کوئی سپاہی بارڈر نہیں چھوڑ سکتا, ہم بینگ اے ڈاکٹر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے. میرا بیٹا چلا گیا ہے تو کیا میں ڈاکٹری چھوڑ دوں گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی, میں اپنا کام جاری رکھوں گی, میرے ہسبینڈ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اب ان قربانیوں کے باوجود. لیکن پلیز خدا را آپ لوگ ان تمام پریکاشنز کو لیجئے جس سے ڈاکٹرز منیمل ایفیکٹ ہوں. آپ کلینکس میں جائیں, ہسپتالوں میں بچے مت لے کے جائیں. غیر ضروری بیماریوں کے ساتھ کرونک بیماریاں, اگر کسی کا 18 سال سے بچہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اگلے 6 مہینے ہسپتال نہ جائیں. میں پچھلے 2 مہینوں میں دیکھ رہی ہوں, منع کر رہی ہوں, میرے پاس انفرٹیلٹی کے مریض آ رہے ہیں کہ ہمارا 10 سال سے بچہ نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں آپ 6 مہینے رک جائیں. آپ کولڈ ڈیزیزز کے لیے مت آئیں ہاسپٹل, صرف ایمرجنسیز کے لیے آئیں. پلیز بچوں کو ساتھ مت لائیں. بچے اے سمپٹومیٹک کیریئر ہوتے ہیں, ان بچوں میں کم ہے مورٹیلٹی, بٹ دے کنوے دا ڈیزیز. ڈاکٹر شبنم, دیکھیں جب تک ہم موڈ آف ٹرانسمیشن کو نہیں سمجھیں گے, بالکل